السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آیت نمبر 165 سورہ آل عمران سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ When a misfortune struck you, although you had struck with one twice as great, you said, "From where is this?" Say, "It is from yourselves. Indeed, Allah has power over all things." تو یہاں جو توجہ دلائی جا رہی ہے مسلمانوں کو، وہ احد کا جو نقصان ہوا تھا اور جو ان کو تکلیف ہوئی اور سفرنگ ہوئی، اور ایک کائنڈ آف تسلی بھی دی جا رہی ہے پروفٹ کو اور مسلمانوں کو کہ یہ جو لاس ہے یہ تم میں جو ابھی ہوا ہے، تم نے بھی تو ایسے ہی لاس پہنچایا تھا نا دشمن کو۔ تو یہ نقصان جو ہے یہ ہمیشہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا، خاص طور پہ جب لوگوں کے اندر یہ ایک یقین ہو کہ ہم حق کے اوپر ہیں، ہم رائٹ ہیں، تو ہمیشہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو فتح ضرور ہوگی۔ مگر جسٹ بیکاز لوگ جو ہیں حق کے اوپر ہیں، یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے ان کو ہمیشہ جو ہے اس کے اندر فائدہ ہو یا فتح ہو۔ اینی بات یہ کہ اینڈ جو ہے دس از ناٹ دی اینڈ، یہ جو کامیابی یا فیلئر ہے مسلمانوں کے لیے، تو چاہے کامیابی ہو چاہے ناکامی ہو، دونوں چیزیں جو ہیں وہ کامیابی ہیں، اور یہی ہے جس کو کہتے ہیں نا سبق اسلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ تو قرآن یہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ یہ جو تمہارا رد عمل ہے اور مسلمان جس پہ جو حیرت کر رہے ہیں ابھی اس جنگ کے اندر جو نقصان کی وجہ سے، یہ احد کا جو لاس ہے اس کے اوپر، مگر اللہ جو ہے وہ تو اوکیجنلی مسلمانوں کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ جیسے اللہ نے ایک اسٹاؤنڈنگ وکٹری دی بدر کے اندر، 70 کفار مارے گئے، 70 جو تھے وہ قیدی بن کے آئے، اور آن دی ادر ہینڈ احد کے اندر 70 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے، اور یہ ایک جسٹ کاز تھا اور ایک ٹرائل تھا، ایک امتحان تھا۔ تو امتحان بھی ہے یا یہ ایک بلا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک تکلیف ہے، ایک سفرنگ ہے یا ایک فتنہ ہے، تو ہر چیز مسلمان کے لیے جو ہے وہ تو ایک امتحان ہی ہوتا ہے، چاہے وہ سفرنگ ہو چاہے پین ہو، ایز لانگ ایز کہ وہ اللہ سے دور نہ لے کے جائے۔ اور اگر وہ ایک امتحان ہے تو یہ ہوگا کہ جو پرانے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی زندگی جو ہے اس میں اس کا جو ہے بہت بڑا اجر دے گا۔ فما اصابتکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین۔ And what befell on you the day the two armies met was by Allah's permission, that he may make evident the believers۔ تو یہ جو شکست تھی احد کی، وہ بھی تھی کیا؟ مسلمانوں کو صاف کرنا، the purging of Muslim۔ ایک ٹیسٹ بھی تھا، ایک کائنڈ آف ٹریننگ بھی تھی۔ تو یہ ٹیسٹ اور ٹرائل جو ہیں یہ الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سچے مسلمان ہوتے ہیں اور جو منافق ہوتے ہیں، ان کی بھی پولرائزیشن کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مسلمانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ ان دونوں کو الگ الگ کر دے۔ And that he might make evident those who are hypocrite, and it was said to them, "Come fight in the way of Allah or defend." They said, "If we had known fighting, we would have followed you." They were nearer to disbelief that day than faith, saying with their mouths what was not in their hearts, and Allah is most knowing of what they conceal۔ تو کچھ منافق جو تھے انہوں نے آ کے یہ بہانہ بھی بنایا کہ اگر ہم یہ سمجھتے کہ جنگ ہوگی تو ہم تو رک جاتے، مگر ہمارا یہ خیال تھا کہ آج کوئی جنگ نہیں ہوگی، اس لیے وی ڈیسائیڈڈ ٹو لیو دا بیٹل فیلڈ۔ مگر ان کے دل کا حال تو اللہ جانتا تھا، اللہ نوز دی انٹینشن کہ وہ کیوں میدان جنگ چھوڑ کے نکل کے گئے تھے۔ مگر یہ بڑا واضح ہو گیا کہ کون جو ہے وہ دین میں یعنی کہ فار ٹروتھ ہے، اور کون جو ہے وہ صرف کوئی گلوری اور شان و شوکت کے لیے آیا ہے۔ یہ تو سارے بہانے ہیں، اور یہ بہانے کون بناتے ہیں؟ کہ جن کا ایمان کمزور ہو۔ اس لیے کہ ہر ان ایکشن یعنی کہ جو شخص عمل نہیں کرنا چاہتا اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسکیوز، کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہوتا ہے۔ بعد میں جا کے انہی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر دیکھو یہ کیا فائدہ ہوا اس جنگ کرنے کا، ہم تو اسی لیے آ گئے تھے کہ یہاں پہ دیکھو کتنی جو تھیں قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر چلی گئیں۔ سو جو لوگ شہید ہوئے وہ تو بیسکلی وہ تو سب سے زیادہ سکسیسفل وہی ہو گئے۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم کام کرتے ہیں، جو ہم قربانیاں دیتے ہیں، ارسپیکٹیو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی گین ہو رہا ہے یا اس میں کوئی لاس ہو رہا ہے، اگر ایون اف کنڈیشنز آر ویری بلیک، بہت ہی تاریک کنڈیشنز بھی ہوں، تب بھی ہمیں تو بیسکلی وی ہیو ٹو ریئلی ورک اینڈ وی ہیو ٹو ریئلی سیکریفائز۔
وہ ایک کہانی آتی تھی، مجھے ایک ٹریننگ پروگرام مجھے یاد آتا ہے کہ اس میں میں نے اٹینڈ کیا تھا. تو ایک آدمی ہے وہ صبح صبح نکلتا ہے ایک دوڑ لگانے کے لیے ایک سمندر کے ساحل کے اوپر. تو وہ دیکھتا ہے کہ سمندر کے ساحل میں بہت ساری اسٹار فشز ہیں، اور وہ جو ٹائیڈ رات کو آیا تھا تو وہ ساری اس کی جو ہے نا شور کے اوپر وہاں پہ آ کے پڑی ہوئی ہیں. تو ساتھ وہ کیا رک کے وہ ایک ایک اسٹار فش کو پھینکنا شروع کر دیتا ہے. وہ ہزاروں اسٹار فش وہاں پہ پڑی ہیں. تو ایک اور وہاں سے رنر گزر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے پاس سے رک کے پوچھتا ہے کہ بھائی واٹ آر یو گوئنگ ٹو اچیو؟ یہ تو ہزاروں یہاں پڑی ہوئی ہیں، تم تو اس میں سے 10 20 50 پھینک دو گے یہاں پہ پانی کے اندر. تو دس پرسن جو پھینک رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں مگر ٹھیک ہے میں سب کو تو نہیں پھینک سکوں گا، پر جن کو میں پھینک دوں گا ان کی زندگی میں تو ڈفرینس آ جائے گا. آئی ول میک اے ڈفرینس ان دیم. تو کم از کم وہ 10 20 جو ہیں کم از کم وہ تو بچ جائیں گے. آئی تھنک دیٹس ریئلی دی انٹینشن اوور ہیئر. دوز ہو سیڈ اباؤٹ دیئر بردرز وائل سٹنگ, if they had obeyed us, they would not have been killed. Say then prevent death from yourselves if you are indeed truthful. تو یہ جو ڈرائنگ روم ڈسکشنز ہیں اور تبصرے ہیں جس کا کہ کوئی حاصل نہیں ہوتا, اس کے اوپر قرآن یہاں پہ کمنٹ کر رہا ہے کہ اگر تبصرہ کرنا ہے تو وہ بھی کسی اصلاح کے لیے کرو, کسی کنسٹرکٹیو چیز کے لیے کرو, جہاں پہ تم سمجھتے ہو کہ کوئی سلوشن ہے, کوئی ہے. ایک نو پوائنٹ اگر آپ ایک کسی کینسر پیشنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہو تو اس کو اس کے کینسر کے بارے میں بتاتے چلے جائیں کہ جی تمہیں تو کینسر جو ہے اس سے تم مر جاؤ گے, اس کو تو معلوم ہے یہ ساری چیزیں, unless of course someone is a doctor اور وہ جو ہے کوئی علاج بتانا چاہتا ہے. it's pointless doing these discussions. تو قرآن یہی سوال کرتا ہے لوگوں سے کہ یہ جو لوگ شہید ہوئے, یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو شہید ہوئے, they would have not died. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ نہیں مرتے اگر وہ اپنے گھروں میں رہتے, تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تم اپنی جس کو موت ہے نا اس کی تاخیر کرا کے دکھاؤ. try and delay your own death. شہیدوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں وہ شہید ہوئے there and then they will go into paradise. وہ تو فوراً ہی جنت میں چلے جاتے ہیں. تو میجورٹی آف لوگ جو ہچکچاتے ہیں, جو ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں ٹو موو ان دا پاتھ آف اللہ, اللہ کے راستے کے اندر, انہیں بہت سارے پرسیوڈ لاسز ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے بڑا نقصان ہوگا, مگر جو شخص آخرت کے لیے انویسٹ کر رہا ہے اوبیسلی اس کا تو کوئی اس میں نقصان نہیں ہے, اور جو دنیا میں انویسٹ کر رہا ہے اس کو تو اینی وے کہتے ہیں نا اٹس آلویز اے لاس. وہ امام حمزہ جو کہتا ہے کہ بھائی دنیا میں انویسٹ کرنا تو ایسا ہے کہ جیسے یو آر بائنگ اے اسٹاک آن ٹائٹینک. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. And never think of those who have been killed in the cause of Allah as dead. Rather they are alive with their Rabb receiving provision. تو یہ شہید کا مقام ہے کہ وہ جو ہیں ٹھیک ہے اس دنیا سے تو چلے گئے, مگر قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ان کو یہ بھی مت سمجھو کہ وہ مر گئے ہیں. those who have been killed for the cause of Allah, they are alive. وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. ان کی زندگیاں کیسے ہیں وہ obviously it's not like ہماری زندگی جیسی نہیں ہے, مگر جو لوگ ایک نیچرل ڈیتھ کے اندر مرتے ہیں اور جو ایک شہید ہو کے مرتے ہیں ان میں بہت ہی زمین آسمان کا جو کہتے ہیں نا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ بھی ایک رزق دے رہا ہوتا ہے, مگر شہید کی زندگی بالکل ڈیفرنٹ ہے, ہم اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. آپ سوچیں نا کہ جو شخص ایک نیچرل ڈیتھ پہ مرتا ہے, اس کی موت آتی ہے تو اس کی کتنی سٹیجز سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. اس کی ایک زندگی ہوگی جو کہ وہ رہے گا اپنی قبر کے اندر, برزخ کے اندر, پھر اس کو ڈے آف ریسریکشن پہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, پھر وہ جو ہے حساب دے گا, اس کے بعد جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا. اور شہید کا مقام یہ ہے کہ کوئی اس کو رکاوٹ نہیں ہوتی, اس کی امیجیٹ انٹری انٹو پیراڈائز ہے. ایون آ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیڈ دس ڈیزائر کہ وہ بھی جو ہے وہ شہید ہوں. Rejoicing in what Allah has bestowed upon them of His bounty, and they receive good tidings about those after them who have not yet joined them, that there will be no fear concerning them, nor they shall grieve. تو جو امیجیٹلی چلے گئے وہ تو چلے گئے. اب آپ یہ سوچیں جو باقی آئیں گے ان کا کتنا ایک لانگ اسٹرگل ہے, کتنا وقت لگے گا ان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو یہ جو شہید ہو گئے یہ تو اب خوشیاں منا رہے ہیں, ہاں دے آر خوشی. مگر ہم یہ ایک چیز اپنے ذہن کے اندر ضرور رکھیں کہ شہید کو ہم اس طرح زندہ نہ سمجھیں کہ جیسے ہم اپنے لوگوں کو زندہ سمجھتے ہیں, کہ ہم ان سے یہ مدد نہیں مانگ سکتے. وی کانٹ ریلی آسک دیم کہ وہ ہمارے انٹرمیڈیٹری بن جائیں یا وہ ہماری کوئی مدد کریں. مگر شہید کا مقام یہ ہے کہ وہ دیکھیے زندگی ہمیں کتنی قیمتی ہے, فار آل آف اس, رائٹ, کتنی قیمتی چیز لگتی ہے. دس از اٹ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹس دی الٹیمیٹ تھنگ. تو کتنا انسان کو جس کو کہتے ہیں نا اسٹرانگ فیتھ, ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اس کو قربان کرے
ہاں اسی لیے قرآن ان کے لیے کہتا ہے کہ ان کو تو تم مردہ بھی مت کرو، ڈونٹ کال دیم ڈیڈ. تو مگر اس کا یہ ہے کہ جس کا جو شہید ہو گیا اس کی بیوہ جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر بھی وہی اصول ہوتے ہیں کہ جو ایک زندہ آدمی جو چلا جاتا ہے اس کے لیے ہوتے ہیں. اس کی بیوہ شادی کر سکتی ہے، اس کی جو وراثت ہے اس کی تقسیم ہوگی وہ ہوگا، مگر یہ کہ ان کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. They receive good tidings of favor from Allah and bounty, and that Allah does not allow the reward of the believers to be lost. تو کتنا بڑا ایک سودا دیکھیے، what a great سودا کہ انہوں نے اپنی زندگی دی and they have given that life for Allah. اللہ کے لیے انہوں نے اپنی سب سے قیمتی چیز دے دی. تو یہ دنیاوی کرنسی جو ہے یہ تو خیر ایک دن ڈی مونیٹائز ہو ہی جاتی ہے. دا ڈے جس دن ہم اس دنیا سے جاتے ہیں اٹ گیٹس ڈی مونیٹائز فار اس. تو انہوں نے تو اس کو کنورٹ کر لیا انٹو دا کرنسی آف ہیئر آفٹر. جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو جو بھی چیز ہے ہم یہیں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں. دی اونلی تھنگ جو ہم یہاں سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں از آر گڈ ڈیز، جو ہمارے نیک اعمال ہیں. ہمارا جسم تو اس مٹی میں مل جائے گا، نو میٹر ہم اس کو کتنا بھی فٹ اور فائن کیوں نہ رکھیں، کتنا بھی ویل ٹیون نہ رکھیں. ہمارے جو پوزیشنز ہیں، ہمارا جو مال ہے، وہ تمام چیزیں وہ بھی تقسیم ہو جائے گا لوگوں کے اندر، اور وہ کس کو ملے گا اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. سو وائی ناٹ کنورٹ دس انٹو اے کرنسی آف پیراڈائز. تو دیر از نو ریزن کہ ہم جو ہیں ان کے لیے غم منائیں. جو لوگ شہید ہو گئے نا اللہ کے راستے کے اندر، ان کے لیے کیوں وہ تو خود تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہاں اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا انعام مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی مل رہی ہے، اللہ کی کائنڈنس مل رہی ہے. مگر ایز پیپل ہم کبھی کبھی یہ سوچیں کہ ہم سالوں ایئرز آفٹر ایئرز، ہنڈریڈز آف ایئر ہم لوگوں کے لیے جو ہے غم مناتے پھرتے ہیں. وائی ڈو وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ؟ شہید کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ بیفور ہز ڈراپ آف بلڈ ہٹس دا ڈسٹ ہی انٹرز انٹو پیراڈائز، کہ اس کا خون کا قطرہ ابھی زمین پہ مٹی پہ گرتا ہے اور وہ جو ہے جنت میں پہنچ جاتا ہے. Those who responded to Allah and the Messenger after being wounded, for those who did good among them and feared Allah is a great reward. کہ اللہ نے ان کو بہت بڑا ایک ریوارڈ دیا. تو یہ جو احد کی جنگ تھی، اس کے بعد ابو سفیان جو تھا وہ ہی ریئلی ریئلائز، ابھی جنگ ختم ہی ہوئی تھی اور یہ اپنی آرمی کو لے کے نکلا، تو ہی ریئلائز کہ میرے سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے تو جا کے مدینہ کو فتح کر لینا چاہیے تھا. اس لیے کہ مدینہ ایز اے سٹی وہ تو بالکل یہ غیر محفوظ تھی، کمپلیٹلی ان پروٹیکٹڈ تھی. تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس شکست کے باوجود بھی اس کا مسلمانوں کے اوپر کوئی لانگ ٹرم کانسیکوینس نہیں ہوا. ہاں اینڈ دے ڈڈ کنسیڈر ریٹرننگ بیک، دے ڈڈ کنسیڈر دیٹ. اچھا یہ خبر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل گئی تھی کہ یہ آرمی جو ہے اب یہ پلٹ کے کہیں واپس نہ آ جائے اور یہ آنے والی ہے. تو اس وجہ سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ان کو پرسو کیا اینڈ ہی وینٹ آؤٹ سائڈ مدینہ 70 صحابیوں کے ساتھ، ڈسپائٹ کہ ان کو کتنی تکلیف تھی، انجریز تھیں اور چوٹ تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے پرسو کیا. تو یہ دوسرا جو پوائنٹ تھا جو قرآن یہاں ریفر کر رہا ہے، وہ یہ جو کنفیوژن تھی نا احد کے اندر، جب کہ صحابی جو تھے وہ دے ریلیڈ اراؤنڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. پروفٹ بہت زخمی تھے، غمگین بھی تھے، بٹ دے ور ریڈی ٹو فائٹ. تو ہر امتحان جو ہوتا ہے وہ انسٹیڈ آف ویکننگ پیپل، ان کی جو ایمان تھا اس کو، مسلمانوں کی ایمان کو اس نے زیادہ مضبوط کیا، زیادہ پختہ کیا، اور ان کا جو ریزالو تھا وہ اور بہتر ہو گیا. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. Those to whom people said, indeed the people have gathered against you, so fear them. But it increased them in faith, and they said, sufficient for us is Allah, the best disposer of affairs. بڑی خوبصورت دعا ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب بھی تم کسی مشکل کے اندر ہو، کوئی ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہو، تو اس آیت کو پڑھو، مگر یہ کہ خود پڑھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی آیت، یہی دعا پڑھی تھی کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا. اس کے لیے کوئی ختم کرانے کی ضرورت نہیں کہ ہم لوگوں کو، سارے لوگوں کو اکٹھا کریں اور یہ کہیں کہ جی کم از کم 1,00,000 دفعہ اس کو پڑھو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی دلیل سے سپورٹڈ نہیں ہے، نہ یہ قرآن کا حکم ہے، نہ ہی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی ایسا کیا. اور ہم ایسی چیزیں کریں گے تو ہم دین کے اندر جو ہے نا ایک بدعت کو انٹروڈیوس کر دیں گے، ایک انوویشن کو لے کے آئیں گے. تو بات کیا ہے؟ پڑھیں ضرور اس دعا کو، بہت اچھی دعا ہے، مگر اس کو پڑھیں وتھ کنوکشن. ہاں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سفیشینٹ از اللہ فار اس اینڈ دا بیسٹ ڈسپوزر. اس کو اپنے دل سے پڑھیں، وتھ کنوکشن پڑھیں.
So they returned with the favor from Allah and bounty and no harm having touched them, and they pursued the pleasure of Allah, and Allah is the possessor of great bounty. تو ابو سفیان کو جب معلوم ہوا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واپس میدان جنگ کے ایک طرف لوٹ کے آ رہے ہیں اگلے دن، اینڈ فار سم ریزن، I don't know for what reason, he decided کہ he will not engage, and وہ اپنی آرمی کو لے کے واپس جو تھا فوج کو لے کے مکہ چلا گیا. تو مسلمانوں کو تو اب یہاں پہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کا ریوارڈ مل گیا بغیر کسی مخالفت کے، نہ کوئی اپوزیشن ہوئی، اور ان کا تو اس لیے کہ ان کا ارادہ تو تھا نا کہ ہم جنگ کریں گے، چاہے 70 ہی تھے مگر وہ اس پیشن کے ساتھ گئے تھے کہ ہم جنگ کریں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ دیا. تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نا ایک جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے توکل آن اللہ. بہت ہی زیادہ اوور کنسرنڈ ہونا، بہت ہی زیادہ فکر کرنا مستقبل کے بارے میں، یہ بھی جو ہے اٹس اے ویری کاؤنٹر پروڈکٹیو تھنگ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہماری لمٹس بھی جانتا ہے، اور وہ ہم پہ اتنا بوجھ بھی نہیں ڈالے گا کہ جو کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم اٹھا نہ سکیں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین. It is Shaitan who frightens you of his supporters, so do not fear them but fear me if you are believers. یہ شیطان کا تو یہ تو اس کا کام ہی ہے، یہ تو اس کا رول ہے کہ وہ خوف ڈال دے لوگوں کے اندر. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ڈونٹ فیئر پیپل، لوگوں سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو. تو جو قربانی کرو وہ اس وجہ سے قربانی کرو کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر بھی، اگر آپ کبھی موازنہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو بہت ساری چیزیں ہوں گی جس سے آپ کو خوف تھا، آپ کو کچھ خدشات تھے، اپریہینشن تھے، پریشانیاں تھیں. 99% جو تھے جو آپ کے خوف اور اپریہینشنس تھے دے ریئلی نیور کیم ٹرو. تو شیطان تو ڈالتا ہے دلوں کے اندر یہ ہمارے ifs and buts in our heart کے دیکھو اگر یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، وہ یہ خوف ڈال دے گا، کل کا بھی خوف ڈال دے گا تاکہ ہم جو ہیں آج جو ہے کوئی عمل نہ کریں. بٹ اگر انسان یہ شور ہو دیٹ یو ہیو اے ریوارڈ، آپ کو اللہ سے انعام ملے گا اس میں، اینڈ نو ون ایلس کین، کوئی اللہ کے سوا نہ انسان کو کوئی انعام دے سکتا ہے نہ ہی کوئی سزا دے سکتا ہے. اینڈ لیٹ ناٹ دیئر کنڈکٹ گریو یو who fall into disbelief easily. Indeed they will never harm Allah. Allah intends that he should give them no share in the hereafter, and for them is a great punishment. سب سے بڑی پنشمنٹ تو یہی ہوگی نا کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ بھائی زیادہ متاثر مت ہوں. یہ جو ہم دنیاوی کامیابیاں دیکھتے ہیں نا کفار کی، اور اس کی وجہ سے ہمیں ان پہ کبھی کبھی حسد بھی ہونے لگتا ہے کہ وہ ورلڈلی پوائنٹ آف ویو سے کتنے بہتر، کتنے آگے ہیں، یعنی کفار کے پاس کیا کیا ہے. تو اب آپ یہ سوچیں نا کہ اگر ایک فرعون کا اور قارون کے خزانوں کو ہم دیکھیں تو کیا فائدہ ہوا ان خزانوں کا؟ نو یوز، رائٹ. تو اگر انسان کے پاس بہت خزانے آ بھی گئے اس دنیا کے اندر مگر ایٹ دی کاسٹ آف لوزنگ دی ہیئر آفٹر، آخرت کو کھونے کے بعد، تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی ایک تسلی دی جا رہی ہے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ بھئی ان چیزوں پہ غم مت کریں. یہ جو شرارتیں ہم دیکھتے ہیں نا کفار کی اور ڈس بلیورس کی، اس پہ زیادہ غم نہ کریں اور زیادہ اس پہ فوکس نہ کریں. یہ مٹیریل انفلوئنسز، یہ لمبی زندگیاں، یہ زندگی کی کمفرٹ جو ہے، یہ تو صرف ان کی بغاوت کو بڑھاتی ہے، ان کی ریبیلین کو بڑھاتی ہے، ان کی نافرمانی کو بڑھاتی ہے. تو یہ پھر تو بلیسنگ نہیں ہوئی نا، یہ تو کوئی نعمت نہیں ہوئی، یہ تو ایک بلکہ ایک سورس آف عذاب ہی ہو گیا کہ ان کو اور جو ہے ان کی نافرمانیاں جو ہیں اور بغاوتیں جو ہیں وہ اور بڑھ جاتی ہیں. اچھا، دوسری پوائنٹ جو ہے وہ سمجھنے کا یہ ہے کہ بھئی یہ تو آپ اپنے دل سے نکال دیں کہ اس دین کو کوئی ڈیمیج کر سکتا ہے، کوئی اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی فکر مت کریں. ہمیں فکر کریں تو اپنے اعمال کی فکر کریں. بات ایکچولی یہ ہے، اور یہ بڑا ہی میں کہتا ہوں ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو بھی مسلمانوں کی اس کے اوپر جو پڑی ہے نا، واٹ ایور ہیز بفالن آن اس، یہ تو زیادہ تر ہماری اپنے کرتوت، ہمارے اپنے اعمال ہیں. وی آر ریئلی رسپانسبل فار دس سیڈ اسٹیٹ دیٹ وی فائنڈ آور سیلف. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم. Indeed those who purchase disbelief of faith never will they harm Allah at all, and for them is a painful punishment. تو لوگ اگر بینٹ اپ ہیں، وہ اصرار پہ ہیں کہ وہ مخالفت کریں گے یہ حق کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، ان کی رسی جو ہے وہ لوز کرتا رہتا ہے. لیٹ دیم یوز دس. اور وہ کیوں کرتا ہے کہ ان کے پاس ایک آزادی تو ہے لوگوں کے پاس، دے ہیو دس فریڈم آف چوائس. پھر اللہ تعالیٰ ایک دم رسی کو جو نا کھینچ لیتا ہے جب کہ وہ لیسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر لوگ بہت مختلف راستوں کے اوپر چلتے ہیں. ہر راستے کا اینڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے، ناکامی ہے، سوائے ایک راستے کے، وہ ہے صراط مستقیم کا راستہ.
And let not those who disbelieve ever think that we will extend their time, granting them respite. It is better for them. We are only extending it for them so that they may increase in sin, and for them is a humiliating punishment. تو اگین زور یہاں پہ دیا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ دے شوڈ ریئلی ناٹ لانگ فار واٹ کفار ہیو، کہ ان کے پاس جو ہے یہ دنیاوی جو ان کو جنت ہے کفار کے لیے اگر ہے تو یہ بھی جلد ختم ہو جائے گی. تو اف یو ہیو ٹو ڈو رشک، اگر ہمیں کوئی رش کرنا ہے تو اس پہ کریں کہ جس کی کہ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ پیراڈائز ہو، اور اس کے اوپر نہ کریں کہ جس کا مقدر جو ہے وہ آگ ہو. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ احد اگر آپ دیکھیں تو لانگ رن کے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ مسلمانوں کے لیے بڑی خیر ہوئی، کفار کے لیے خیر نہیں تھی، مسلمانوں کے لیے خیر ہوئی. کیوں کہ کفار جو تھے ان کا فقر، ان کا تکبر، ان کا پرائڈ، وہ سارا جو تھا وہ ایپیٹائٹ فار سن جو تھا اٹ کنٹینیو ٹو گرو، وہ بڑھتا ہی چلا گیا. اینڈ دے سینک ڈیپر انٹو سن. اور سون اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ان کا فقر اور تکبر تھا اٹ واز بلیٹنٹلی ڈسپلیڈ ان بیٹل آف احزاب. یہ جو غزوہ جس کو کہتے ہیں نا بیٹل آف ٹرینچ، غزوہ احزاب جو تھا، اور وہاں پہ آئے وہ اتنے فخر اور تکبر کے ساتھ، اینڈ دے ور کمپلیٹلی راؤٹیڈ آؤٹ. اور ان کے جو ظلم کو دیکھنے کے بعد جنگ کے میدان کے اندر بہت سارے جو کفار تھے وہ بعد میں جا کے جو تھے وہ مسلمان بھی ہو گئے. Allah would not leave the believers in that you are in until He separates the evil from good, nor would Allah reveal to you the unseen, but Allah chooses His messengers whom He wills. So believe in Allah and His messengers, and if you believe and fear Him, then for you is a great reward. تو یہ یہاں پہ قرآن جو بتا رہا ہے نا، یہ حکمت مشکلات کی کیا حکمت ہے، واٹس دا وزڈم آف ڈیفیکلٹیز جو کہ مسلمانوں پہ آ رہی ہیں، ان کی حکمت یہی ہے کہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے. اور جو یہ سائنز آف منافقت ہوتے ہیں نا، ان کو ریئلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسی مشکلات آتی ہیں. تو احد جو تھا وہ بھی ایک امتحان تھا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ سیپریٹ کر لے، کہ برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ سیپریٹ کر لے. اور یہ جو جتنے بھی منافق تھے دے ور اوپنلی ایکسپوزڈ، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کنڈیشنل سرنڈر، مشروط سرنڈر، اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتا. تو یہ جو امتحان لیا اچھے لوگوں کا ایک آفت کے ساتھ، اور جو یعنی کہ جو ایول لوگ تھے، یعنی کہ جو کہ گناہ گار تھے، ان کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے تم دنیا میں انجوائے کرو. تو یہ جو ہپوکریسی ہے وہ کیسے انسان کے رویے میں نظر آتی ہے، یہ منافقت جو ہے لوگوں کے رویے میں کیسے نظر آتی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ پہلے گناہ کرتے پھر اس کے بعد اس پہ توبہ نہیں کرتے. دیٹس دا فرسٹ سائن کہ یہ ہپوکریسی جو ہے. دوسری یہ ہے کہ وہ جب سچ کو دیکھتے ہیں مگر اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اور کیوں نہیں کرتے؟ کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے. میرا ویلتھ، مائی ویلتھ مائی لائف مسٹ بی پروٹیکٹڈ، کہ میرا مال، میری زندگی جو ہے یہ حفاظت میں رہے. تیسری چیز جو منافقت کی ہے فلینگ جہاد، کہ جس وقت اسلام کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اسلام کو. چوتھی چیز یہ کہ ان کی جو ہے محبتیں جو ہوتی ہیں ڈیپ فرینڈشپ ود ڈس بلیورز، اور وہ سارا جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ان کا جو ہے کفار کے ساتھ ہوتا ہے. And let not those who withhold what Allah has given them of His bounty ever think that it is better for them. Rather, it is worse for them. Their neck will be encircled by what they withheld on the day of resurrection. And to Allah belongs the heritage of the heavens and the earth, and Allah is well aware of what you do. تو یہ جو کنجوسی ہے، مائزرلیس ہے، یہ یہاں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی یہ سوچیں نا، بخیل کون ہوتا ہے، کنجوس کون ہوتا ہے، مائزر کون ہوتا ہے. ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر ہم کہیں گے بخیل وہ ہے، اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ جو بڑے لیوش فنکشن نہیں کرتا، جو کروڑوں روپے شادیوں پہ نہیں خرچ کرتا، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا بخیل ہے. شریعت کے اندر اس کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. شریعت کے اندر بخیل اور کنجوس کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا، وہ ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی اے بخیل. کہ جو زکوٰۃ جو ہے اپنی پوری زکوٰۃ نہیں نکالتا مال کے اوپر، اور وہ اپنے مال کو اس طرح سے نہیں خرچ کرتا جیسے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے کہا. تو دیکھیے زکوٰۃ کو نا، اس کو ایز بہت ہی امپورٹنٹ عبادت سمجھیں، اس کو شارٹ چینج نہ کریں. تو بخل جو ہے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے اس کو ایسے خرچ کرے کہ جو کہ بڑا ہارمفل، اس کا بڑے نقصان دہ طریقے سے، شو آف کے لیے، دکھاوے کے لیے. تو ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یا لوگوں کو روکے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں.
تو اگر آپ یہ سوچیں کہ واٹ از دا ریزن کہ کیوں لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، ایک تو بات یہی ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم وی آر آر اون پرووائڈر، یہ جو ہم نے کمایا یہ ہماری محنت سے آیا، میری ایفرٹ، میری پلاننگ، میری اینٹیسپیشن، میری ایگزیکیوشن سے میں نے کمایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ان کو خیال ہوتا کہ ہمیں تو یہ صرف ایک امانت دی ہے اللہ نے تھوڑے دن کے لیے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک اس کا اللہ ہے۔ تیسرا ان کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے اور یہ شیطان ڈالتا ہے کہ جب تم خرچ کرو گے تو تمہارا مال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آگے فیوچر میں کیا کرو گے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم اگر یہ سوچنا شروع کر دیں نا کہ یہ دولت ہماری نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ امانت میں ہم نے ایز اے ٹرسٹ رکھا ہوا ہے، اب بڑا آسان ہو جاتا ہے خرچ کرنا۔ جو چیز میری ہے ہی نہیں، اٹس مچ ایزیئر فار می ٹو ریئلی اسپینڈ ان دا وے آف اللہ۔ اگر ہم اگر ہمیں دل میں یہ یقین آ گیا نا کہ میں اس کا مالک ہوں، تب اس بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کو کسی اور کے اوپر خرچ کرنا۔ تو جو اس دنیا کے اندر خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے کے اندر، وہ اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی اٹھاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اٹھاتا ہے۔ اور یہ بڑا ہے، آپ دیکھتے ہیں ہم فزیکلی بھی اپنے جو اگزامپل دیکھیں کہ ایکسرسائز کتنی اچھی چیز ہے۔ ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے؟ اٹ کیپس آور باڈی فٹ، ہمارا جو باڈی فیٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم نہیں کرتے ایکسرسائز تو کیا ہو جاتا ہے؟ وی بیکم سلو، وی بیکم لیتھارجک، ہم لیزی ہو جاتے ہیں۔ بٹ ایکسرسائز کرنے کے لیے بھی انسان کو تھوڑی ڈٹرمنیشن چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی ول پاور چاہیے ہوتی ہے۔ وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا نا، کسی نے کیا، گولڈ فش رکھی ایک ٹینک کے اندر، تو گولڈ فش جو تھی نا وہ ہر تھوڑے دن کے بعد مر جاتی تھیں گولڈ فش، تو اس نے کیا کیا، لا کے ایک چھوٹی سی شارک چھوڑ دی اس کے اندر، اسی ٹینک کے اندر، تو پورا دن جو تھی وہ شارک جو تھی وہ گولڈ فش کو چیز کرتی رہتی، بھاگتی رہتی، تو گولڈ فش کی زندگی بھی بڑھ گئی، اس لیے کہ وہ بہت ہی ہیلدی رہتی تھیں، وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا دے وڈنٹ بیکم ٹو سلگش۔ تو اسپینڈنگ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسپینڈنگ آن سیلف از ناٹ ڈس الاؤڈ، کہ آپ اپنے اوپر ڈیفینیٹلی خرچ کریں، اچھی طریقے سے لیں، مگر پہلے پوری کی پوری زکوٰۃ جو ہے نا اس کو پہلے پورا نکالیں، دیٹس دیر۔ Allah has certainly heard the statement of those who said, "Indeed, Allah is poor while we are rich." We will record what they said and their killing of prophets without right, and will say, "Taste the punishment of burning." تو یہاں پہ آپ یہ بتا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے زبان جو ہے نا اس کو کتنا ضروری ہے زبان کو لگام دینا۔ اٹ کین کریٹ سو مچ فساد۔ اگر ہم اب اس زبان سے مس یوز کریں گے نا اس کو، اینڈ وی یوز ورڈز، تو یہ تو کبھی یا تو ہمیں جنت کے قریب کر دیتی ہے زبان، یا ہمیں جو ہے دوزخ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو یہودیوں نے جب یہ آیت سنی نا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں ایک اچھا قرض دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ملٹی پلائی کر کے اس کو واپس کرے، تو انہوں نے اس کا جو کہتے ہیں نا مذاق بنانا شروع کر دیا، اور انہوں نے ایک جوک کرنا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے لیے مذاق کرنا اٹ شوز کہ کسی کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے اور اس کی اطاعت چلی گئی ہے۔ مے بی ان کے دل میں ہولینس ہے، مقدس ہے، مگر وہ ریلی جس کہتے ہیں اوبیڈینٹ اور وہ عظمت نہیں ہے ان کے دل کے اندر۔ تو یہ جو ریزننگ تھی یوز کی یہ تھی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنا ایک گھٹیا بات ہے کرنے والی، اور کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اللہ کے لیے ایسے الفاظ کہے گا کہ اللہ جو دنیا کی ہر کائنات کو کھلانے والا پلانے والا ہے، اس کے لیے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ جو ہے وہ تو فقیر ہے اور وہ ہم سے مانگ رہا ہے گا کہ ہم اس کو قرض دیں۔ تو دس از انتھنکیبل۔ اب کوئی شخص اللہ کے اوپر تو کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اینڈ ان کا جو غصہ تھا وہ تو انہی کے جس کو کہتے ہیں نا کہ سول کو کنزیوم کر رہا تھا۔ اینڈ دا ریزن فار دس واز بیکاز اس لیے وجہ سے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا شروع کر دو۔ تو یہودی وہ لوگ ہیں جو کہ ملوث ہیں ان ربا ان بگ ٹائم۔ ان کی جو محبت ہے وہ اپنے مال کے ساتھ ایسی ہے کہ وہ بالکل وہ جو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے مال کو کہیں خرچ کریں۔ تو یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ دس لیڈ ٹو بخل، دس لیڈ ٹو مائزرلینس۔ اور جب ان کو کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اٹ واز ویری ویری ہیوی آن دیئر سولز۔ دیٹ از واٹ یور ہینڈس ہیو پٹ فورتھ، اینڈ بیکاز اللہ از ناٹ ایور انجسٹ ٹو ہز سلیوز۔ تو یہ جو سزا دی جا رہی ہے، جب گناہ گار کو سزا دی جائے گی تو اس کو سزا اس وجہ سے دی جائے گی کہ انہوں نے کمائی ہوگی یہ پنشمنٹ، دے وڈ ہیو ارنڈ دیٹ۔ اس لیے کہ اللہ کے دیر از نو ایکس ٹو گرائنڈ۔ اللہ کو تو کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے کہ اللہ اس کو سزا دے گا، مگر لوگوں کے اعمال ہی ایسے ہوں گے کہ ان کو سزا دی جائے۔ Those who said, "Indeed, Allah has taken our promise not to believe in any messenger until he brings us an offering
from which the fire will consume. Say, there have already come to you messengers before with clear proof, and that of which you demand. So why did you kill them if you are truthful? تو یہودیوں کے اندر ان کا یہ قانون تھا کہ جب وہ کوئی آفرنگ دیا کرتے تھے تو ایک اس کو ایک آگ آ کے جلایا کرتی تھی. یہ ان کی جو تھا دس واز این اسینشیل پارٹ آف دیئر ڈیوائن سروس. اس کو انہوں نے ابینس میں رکھا ہوا تھا اس وجہ سے کہ ان کا جو ٹیمپل تھا یعنی کہ ہیکل سلیمانی تھا وہ تباہ ہو چکا تھا، سیکنڈ ٹیمپل. مگر اسلام کا اس میں بالکل ایک ڈفرینٹ ویو ہے. اسلام کا ویو یہ نہیں ہے کہ کوئی آگ آ کے جلا دے، مگر یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ دیا جائے. جو آیت ہے یہ تو جو جوز کا جو ایک اعتراض تھا اور ان کا جو مطالبہ تھا کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا معجزہ ہو اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آفرنگ دیں اور ایک آسمان سے آگ آ کے اس کو جو ہے جلا دے تبھی ہم ایکسیپٹ کریں گے. تو اس کے اوپر قرآن یہی کہتا ہے کہ یہ تو پہلے تم دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود بھی جو تھے تم اللہ کے نبیوں کو مارتے تھے جبکہ تمہارے پاس کلیئر سائنس آ چکے تھے. Then if they deny you, so were messengers denied before you who brought clear proofs and scripture and the book of enlightenment. تو یہ تسلی دی جا رہی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ آپ کا قصور نہیں ہے کہ یہ آپ کا جو پیغام ہے اس کو نہیں مان رہے. یہ جو ریجیکٹ کرتے ہیں میسج کو اور میسنجرز کو، یہ تو ایک تاریخی فینومنا ہے، یہ ہمیشہ سے کرتے چلے گئے، جب کہ انہوں نے بہت سارے جس کو کہتے ہیں نا کلیئر میریکلز معجزے بھی دیکھے مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے جو تھا نبیوں کو جھٹلایا. اور یہ جو جھٹلانا ہے از ناٹ این انڈیکیٹر آف ٹروتھ اور فالسہڈ، کہ اگر کوئی شخص جھٹلا رہا ہے دوسرے کو اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ دوسری چیز جو تھی وہ سچ تھی یا غلط تھی. مگر جب دل جو ہیں وہ اندھیرے ہو جاتے ہیں تو obviously وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سچ کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے. تو قرآن کہتا ہے جسٹ لیو دیم الون. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. Every soul will taste death and you will be given your compensation on the day of resurrection what you have earned. So he who is saved from the fire and admitted to paradise has attained a great triumph, and the life of this world is nothing but a deception. کل نفس ذائقۃ الموت. ایوری سول کہ ہر نفس جو ہے وہ موت کا مزہ چکھے گی. ہاں تو یہ تو ایک ایسا فیکٹ ہے کہ کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا. اٹس این انڈینائبل ریالٹی کہ ایوری ون ہیز ٹو گو ایٹ ون ڈے. اٹس جسٹ اے ٹائمنگ ڈفرینس. اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون جو ہے کامیاب ہے کون ناکام ہے. کہ جو شخص بچ گیا آگ سے اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنت میں داخل ہو گیا، اس نے تو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. تو یہ جو دنیا جو ہے نا، دنیا کو ہمیں ہم ڈیلیٹ تو نہیں کر سکتے دنیا کو، بٹ دنیا مسٹ بی مینیمائزڈ. بات یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کے اندر ایک لذت تو ہے، اس کے اندر ایک خواہش بھی ہے، ایک ٹیمپٹیشن بھی ہے، ایک پلیجر بھی ہے. مگر یہ کہ یہ ساری لذتیں جو ہیں یہ تو ہمیں ملیں گی. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم، اٹس جسٹ اے ٹائم ڈیلے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ بڑے انکریج کرتے تھے لوگوں کو بہت زیادہ کہ وہ اپنی جس کو کہتے ہیں نا موت کو ضرور فریکوینٹلی یاد کریں. یہ دس از اے سائن آف وزڈم، یہ حکمت کی ایک بات ہے. اس لیے کہ اس سے جو نا یو پٹ ایوری تھنگ ان ٹو دا رائٹ پرسپیکٹیو. کہ انسان جو بھی جس اسٹیٹ کے اندر بھی ہو، بہت خوشی کی حالت میں ہو، غم کی حالت میں بھی ہو، تو آپے سے باہر نہیں ہوتا. جو بھی کہ اس لیے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دس ورلڈ از ویری شارٹ لیوڈ، کہ کوئی بھی چیز جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یو ایکسپیکٹ کہ اس کا اینڈ جو ہے وہ آنے والا ہے اینڈ اٹ ول کم. وہ ایک ابن قیم کے بڑے خوبصورت ورڈز ہیں، آئی ریئلی ریممبر دیم. او یو ہو آر پیشنٹ بیئر اے لٹل مور جسٹ اے لٹل مور ریمینس. بڑے خوبصورت ہے کہ بھائی اگر تم صبر کر رہے ہو، کسی بھی چیز پہ بھی صبر کر رہے ہو، چاہے ٹیمپٹیشن پہ، چاہے جو ہے تکلیف کے اوپر، تھوڑا سا اور انتظار کر لو، تھوڑی سی دن باقی، اینڈ دین تھنگز ول اینڈ. تو ڈیتھ از ون آف دوز تھنگز وچ ول اینڈ ایوری تھنگ. تو آج جو ہے دنیا میں لوگ ایک ٹیسٹ لے رہے ہیں، وہ زندگی کا ٹیسٹ ہے ان کی زبانوں پہ، بڑا پلیزنٹ ٹیسٹ ہے. مگر اگر ہماری نفس جو ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کرتے، ہاں، تو یہ دنیا کا جو ٹیسٹ ہے نا یہ رہ جاتا ہے. اور جب زندگی ختم ہوتی ہے تو وہ ایک بڑا تلخ ایکسپیرینس ہوتا ہے لوگوں کا. آن دی ادر ہینڈ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ تو ان کو تو معلوم ہوتا ہے کہ دس از دا ٹائم فار میٹنگ. تو ایک اینٹیسپیشن بھی ہوتی ہے ان کے اندر، اور ایک ان کو جس کو کہتے ہیں نا زیادہ ان کو برداشت کر سکتے ہیں، جو موت کی تکلیف ہے اس کو بڑے آرام سے وہ برداشت کر لیتے ہیں. اس لیے کہ جو سم ون ہو از لونگ اینڈ لانگنگ ٹو سی اللہ، اس کے لیے تو ڈیتھ جو ہے، اس کے لیے جو موت ہے وہ تو ایسی چیز ہے نا کہ دا ویٹنگ پیریڈ از اوور.
اٹ از ٹائم ٹو میٹ دا بلاوڈ. تو اس کی جتنی بھی انکنوینئنس ہیں موت کی یا تکلیفیں، اسمال انکنوینئنس تکلیفیں جو ہیں، اٹ ول بی ویری ایزی ٹو بیئر. تو ایک حدیث آتی ہے نا، ریمبر ڈیتھ فریکوینٹلی. یہ دس از اے سائن آف وزڈم سنس اٹ پٹس آل آر سکسیس اینڈ فیلیئرز ان دا رائٹ پرسپیکٹو. ہم دنیا میں بہت کامیاب بھی ہو گئے ہیں یا بہت ناکام بھی ہوئے ہیں، موت جو ہے نا اٹ پٹس ایوری تھنگ ان دا رائٹ پرسپیکٹو. اس لیے کہ ہمیں یہ ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ یہ بہت ہی ٹیمپری ہے، چاہے سکسیس ہو چاہے فیلئر ہو، اٹ از ویری ٹیمپری. اچھا، ایک سوال اوبیسلی یہ اٹھتا ہے ہم سب کے دماغ کے اندر بھی آتے کہ ڈیتھ دا لیول، کیا یہ سب کو برابر کر دے گی؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے، یس اینڈ نو. ٹھیک ہے، ایک شخص بادشاہ ہے اور ایک شخص جو ہے وہ فقیر ہے، دونوں جو ہے مٹی میں جا کے مل جائیں گے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، تو وہ تو ڈیتھ لیولر ہو گئی نا. بٹ جو ہے اینڈ رزلٹ جو ہے نا، اس کے بعد تو اصلی زندگی شروع ہوتی ہے. دا ریئل لائف بگنز آفٹر دیٹ. اور کرائٹیریا آف سکسیس اینڈ فیلئر جو ہے دیٹ از بینگ لیڈ ڈاؤن ان دس آیت. تو یہ آیت کیا کہتی کہ جو شخص آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اس نے تو بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل کر لی. تو گریٹسٹ سکسیس یہی ہے کہ انسان جو ہے اس سے بچ جائے، اور پیراڈائز جو ہے وہ تو ریئل بونس ہے اس کے لیے. یو ول شیورلی بی ٹیسٹڈ ان یور پوزیشن اینڈ ان یور سیلفس. And you will surely hear things that grieve you from those who were given the scripture before you and from those who associate others with Allah. But if you are patient and fear Allah, indeed that is a matter of determination. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو جو ان کی باتیں ہیں اس سے تمہیں ضرور غم ہوگا، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے ان کی باتوں سے. تو یہ جو تلخی تو ہے یہ ہمیں اکثر آپ سنتے ہیں، اور خاص طور پہ اہل کتاب سے یہ تلخ باتیں ہوتی ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ قربانی بڑی باربیرک ہے، ظالمانہ چیز ہے، مسلمان بڑے بیکورڈ ہیں اس لیے کہ وہ اسلام فالو کرتے ہیں، اسلام میں تو عورتیں جو ہیں ان کی بڑی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. آلویز کریٹنگ ڈاؤٹس اباؤٹ اسلام، آلویز کریٹنگ ڈاؤٹس اباؤٹ قرآن. تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ بی پیشنٹ، اللہ سے ڈرو. ہاں، ڈس بلیورز جو ہیں، جو غیر مسلمان ہیں، وہ تو ہمیشہ ڈاؤٹس اور سسپیشنز کریٹ کریں گے. وہ کبھی کبھی 4 شادیوں کے اوپر کریں گے، کبھی ویمنز رائٹ کے اوپر کریں گے. دیٹ از دیئر. تو ویدر اٹ اپیلز ٹو ڈس بلیورز، یعنی کہ اہل کتاب کو چیز اپیل کرے اسلام کی یا نہ کرے، یہ بات ہے کہ ایوری تھنگ از فرام اللہ. اینڈ بیکاز اٹس فرام اللہ، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے، مسلمانوں کو تو یہ قبول ہے، اٹس ایکسیپٹیبل ٹو اس. تو لاجیکلی دے مے بی سرٹن تھنگس کہ جو ہمیں لاجیکلی مے بی دے ڈونٹ اپیل ٹو اس، بٹ فیتھ از ابو لاجک. کہ اگر میں یہ کہوں نا کہ میں تو صرف اس چیز کی عبادت کرتا ہوں جو میرا دماغ جو ہے لاجیکلی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو پھر تو میں نے اللہ کو تو نہیں مانا، پھر تو اللہ کی عبادت نہیں کی، پھر تو میں نے اپنے دماغ کی عبادت کی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ہیئر اینڈ اوبے، سمینا و اطعنا، کہ سنو اور اوبے کرو. And remember when Allah took a covenant from those who were given the scripture, you must make it clear to the people and not conceal it. But they threw it away behind their backs and exchanged it for a small price. And wretched is that which they purchased. تو اللہ نے تو وعدہ لیا تھا اہل کتاب سے کہ میں تمہیں دنیا میں فضیلت دے رہا ہوں. اور فضیلت کیوں دے رہا ہوں؟ کہ اس لیے کہ تمہیں ہدایت دی ہے، اور ان کا یہ کام تھا کہ اس ہدایت کو دنیا میں بھر میں پھیلائیں. مگر آپ اگر دیکھیں یہودیوں کا، کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ یہ جو کووننٹ تھا، اللہ کے ساتھ جو وعدہ تھا، اس کو توڑا. تو اللہ کی جو آیات ہیں، یا اللہ کا جو کلام ہے، جو قرآن ہے، جو اللہ کی نازل کتابیں ہیں، یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا مقدس ٹرسٹ ہے، ایک بڑی سیکرٹ ٹرسٹ ہے. تو اس کی ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو خود سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو اناؤنس کریں، اس کو پھیلائیں to all those who are within our reach. This is our responsibility to spread the message. تو اگر ہم کمپلیسنٹ ہو جائیں اور اس علم کو اور اس تعلیم کو اور اس قرآن کو آگے نہ پھیلائیں، تو ہم نے پھر we have not really honored our commitment. And never think that those who rejoice in what they have been given and like to be praised for what they did not do, never think of them safe from punishment, and for them is a painful punishment. تو یہ جو رویہ ہے جو کہ which leads people away from paradise، وہ یہی ہے کہ they take credit for what they have not done. کہ کام نہ بھی کیا ہو مگر اس کا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جس کو صحرا جو ہے ان کے سر کے اوپر ہو. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے آبا و اجداد جو تھے نا، وہ تو بڑے رائچس تھے، وہ تو بہت ہی ریلیجس لوگ تھے. تو یہ جو مرات ہیں نا، جو پریولیجز ہیں which people، وہ تو لوگ یاد رکھتے ہیں مگر اپنی ذمہ داریاں جو ہیں بڑے کنوینئنٹلی بھول جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں خاص طور پہ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں، خاص طور پہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں،
پاورفل ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کے اندر، ان کے اندر ایک ڈیفینیٹلی ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم بڑے بلیسڈ ہیں. اور کچھ مسلمانوں کو یہ بھی یقین ہے کہ جو جنت ہے وہ تو ان کے لیے ڈیفینیٹلی ریزرو ہے، کچھ نہ کچھ شفاعت ہوگی، کچھ نہ کچھ ہوگا کہ وہاں چلے جائیں گے. سرٹنلی آئی ہوپ دیٹ دیئر ہوپس آر رائٹ. مگر اگر داخلہ جو ہے جنت کے اندر سوللی آن بیسڈ آف ڈیڈز ہو، اگر سوللی اس وجہ سے ہو کہ لوگوں کی اعمال کے اوپر، تو یہ دیکھ لیں ہاؤ مینی پیپل ول ریئلی کوالیفائی فار دی انٹری. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. And to Allah belongs the sovereignty of heavens and earth, and Allah has power over all things. اللہ مالک of ہر چیز کا جو یہاں پہ ہوتی ہے. اور وہ ایک گھڑی ہوتی ہے بڑی ایکسپینسو پیٹی فلپس، اس کا جو ٹیگ لائن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ یو آر ہولڈنگ اٹ فار دا نیکسٹ جنریشن. تو یہ بھی ہے جو بھی ہمارے پاس اس وقت ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، وی جسٹ ہولڈنگ اٹ فار دا نیکسٹ جنریشن. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alteration of the night and the day are signs for those who understand. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو ان آیات کو پڑھیں، یہ والی اور آگے جو آ رہی ہیں، ان میں بڑی ایک جس کہتے ہیں نا ایک ڈیپتھ ہے. دیر از ٹریمنڈس ڈیپتھ ان دس آیت. اور وہ کیا ڈیپتھ ہے کہ ہم اپنا جو ایمان ہے ہم کیسے حاصل کریں. اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ ایکسٹرنلی آپ انسرٹ نہیں کر سکتے، آپ کسی کے دل کے اندر ایمان ڈال نہیں سکتے. تو قرآن کیا کہتا ہے، وہ قرآن کو بھی کہتے ہیں نا قرآن از اے ریمائنڈر، اٹس اے ذکرہ. تو یہاں پہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اس کائنات کی جو کریشن ہے، دیکھو سوچو اس کائنات کو، دیکھو اس کائنات کو کہ کتنی وسیع کائنات ہے، یہ کتنے بیلنسڈ ہیں یہاں کے لا. یہ کریٹو وزڈم ہے اللہ تعالیٰ کا جو یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے، جو اللہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں غور کرو، اس کو پہچانو، اس کو کائنات کو دیکھ کے تمہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان آئے گی کہ اللہ کی میجسٹی کتنی ہے. لک ایٹ دی ہارمنی، کہ اتنی ہارمنی اٹ ہیز ٹو ہیو اے کریٹر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. Who remember Allah while standing or sitting or on their sides and reflect on the creation of the heavens and the earth. Our Rabb, you did not create this in vain. Exalted are you and protect us from the punishment of fire. You have to be engaged in remembrance of Allah. اللہ کا ذکر ہر وقت، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، سوچو اللہ کے بارے میں under all circumstances. تو اگر انسان ایک شخص کے بارے میں سوچے جو کہ ویل ورس نہ ہو ڈیولپمنٹ سے یا سائنس سے، اور وہ ایک ٹرین کے اسٹیشن پہ آتا ہے اور ایک دیکھتا ہے اتنا بڑا انجن اور اتنی بڑی ٹرین اس کے پیچھے، اور کبھی وہ جا رہی ہے کبھی رک رہی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک جھنڈا ہے، جب وہ لال ہو جاتا ہے تو ٹرین رک جاتی ہے، جب ہرا ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے ٹرین چلنے لگتی ہے. تو ہی از ویری سرپرائز. وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو فلیگ ہے نا ہرا اور لال، ان کی اتنی پاور ہے، اتنی امیمنس پاور ہے کہ دے کین اسٹاپ دا ٹرین اینڈ دے کین موو دا ٹرین. اگر اس سے ذرا سیانہ، اس سے ذرا سینسیبل ایک آدمی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں یہ فلیگ کی بات نہیں، یہ تو ڈرائیور جو اندر بیٹھا ہے نا انجن کے اوپر، وہ ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہے، ہی اسٹاپس اینڈ موو دا ٹرین. اس سے بھی زیادہ جو اسمارٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہی ریجیکٹس آل دس، وہ کہتا ہے اٹس ناٹ دا ڈرائیور، یہ تو میکینیکل پارٹس ہیں اس کے اندر جو اس کو آگے چلاتے ہیں اور روکتے ہیں. ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کی پارٹس کی تو کوئی پاور نہیں ہے، دا ریئل پاور از ان اسٹیم، یہ تو اسٹیم کی طاقت ہے جس سے یہ انجن چل رہا ہے. تو دس از ہاؤ فار سائنٹیفک ریزننگ ول گو. مگر جو لوگ جس کو کہتے ہیں نا علم والے ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، یا جن کی بڑا وزڈم ہوتا ہے، ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ الٹیمیٹ پاور جو ہے نا از نن ادر دین دا ون ہو ہیز کریٹڈ آل دیز فورسز. جس نے یہ ساری طاقت بنائی، جس نے یہ سارے میٹل بنائے، جس نے انسان کو یہ انٹیلیجنس دی، جس نے اسٹیم کے اندر یہ پاور کی. انسان تو صرف اس کو ہارڈنس کر رہا ہے. یہ جو ہارڈنس کرنے کے بعد ہمیں اتنی پروگریس لگ رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں. تو ایک دوسری چیز جب انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ہے. دیر از دا پرپز آف ایوری تھنگ از سرونگ مین. مگر اس کے ذہن میں ضرور یہ خیال آنا چاہیے کہ پھر انسان کس کو سرو کر رہا ہے، ہم کس ہوا بی سرونگ، ہمارا کیا مقصد ہے، تاکہ وہ پھر جو ہے نا اللہ کے سامنے جب جھکے تو. اور یہ ذکر اور فکر جو ہے نا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یو ریممبر اینڈ دین یو ڈیلیبریٹ اباؤٹ دا تھنگ. دس از امپورٹنٹ. تو لوگ جو کنٹمپلیٹ کرتے ہیں اوپن مائنڈ کے ساتھ، وہ ہمیشہ اس کنکلوژن کے اوپر پہنچیں گے کہ دیکھیے یہ جو کائنات تھی، جب اس کی کہیں بگننگ تھی
جب یہ کہیں سے شروع ہوگی تو یہ کہیں ختم ضرور ہوگی. جو چیز شروع ہوتی ہے وہ ضرور ختم ہوتی ہے. یہ جو بگ بینگ تھا یہ صرف بگ بینگ نہیں تھا بلکہ اس کا اینڈ بھی ہوگا ود اے مچ بگر بینگ. تو لوگوں کے اندر ایک یہ ریئلائزیشن آ جاتی ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو انسان کا بھی کوئی مقصد ہے, یہ کوئی فری پارٹی نہیں ہے. تو پھر انسان جو ہوگا ہی ول نو کہ ایک جو ہے ایک آخرت ضرور ہوگی جہاں پہ کہ حساب اور کتاب ضرور ہوگا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. Our Rabb, indeed whoever you admit to fire, you have disgraced him, and for the wrongdoers there are no helpers. تو آؤٹ کم اس کا جو یہ پونڈرنگ ہے نا, جو ذکر اور فکر ہے, جو فکر کا آؤٹ کم جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا the signs of Allah's power, this creation of universe is a sign کہ اللہ کی کتنی طاقت ہے. اور یہ بھی ایک سائن ہے کہ کسی چیز, کوئی بھی چیز پرپز لیس نہیں ہے جو اللہ نے کریٹ کی ہے. ہر چیز اللہ کے حکم کے اوپر اوبیڈینٹ ہے. جو چیز اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اٹ ول فیس ڈسٹرکشن. اچھا, ایک اور جو چیز یہاں پہ بتائی گئی نا کہ یہ جو ان لوگوں کو آخرت کے دن میں اتنی ہیوملیشن ہوگی, اتنی بے عزتی ہوگی ان دا پلینز آف آخرت, جس دن کہ یہ قیامت کا دن ہوگا اور حساب کتاب کا دن ہوگا, وہ ایسا ہیوملیٹ ہوں گی, ان کو اتنی تکلیف اور اینگوش ہوگی کہ یہ لوگ خواہش کریں گے کہ اللہ ان کو آگ میں ڈال دے, مگر اس بے عزتی سے ان کو جو انٹائر یہ کائنات اور مین کائنڈ کے سامنے ہو رہی ہے اس سے ان کو بچا لے. تو اللہ کہتا ہے فار سچ پیپل ان کے لیے کوئی ان کا ہیلپر نہیں ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. Our Rabb, indeed we have heard a caller calling to faith, believe in your Rabb, and we have believed. Our Rabb, so forgive us our sins and remove from us our misdeeds and cause us to die with the righteous. تو جب وہ یہ اسلام کی کال سنتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. دس از واٹ آئی واز لوکنگ فار, آئی واز ریئلی ویٹنگ فار دس. یہ ڈورمنٹ تھا میرے اندر, ہاں یہ ڈورمنٹ تھا, مگر اب اس کو سڈنلی جس کو کہتے ہیں ایک زندگی مل گئی ہے. دس از ایکٹیویٹڈ, اس لیے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, جو یہ پکارنے والے کی پکار ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. O our Rabb, and grant us what you promised us through your messengers, and do not disgrace us on the day of resurrection. Indeed, you never break your promise. تو ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرے گا. اللہ will not break his promise. اس اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے جنت کا بھی وعدہ کیا ہے اور دوزخ کا بھی وعدہ کیا ہے. جو نیک ہوں گے ان کا ایک ریوارڈ ہے, اور جو ظالم ہوں گے ان کے لیے ایک سزا ہے, اور یہ بھی ایک بڑی گریٹ سیٹسفیکشن ہے. And their Rabb responded to them, I will not praise the work of any worker, whether a male or a female. You are of one another. So those who left their homes or were driven out of their homes or were persecuted in my cause or fought or were killed, I will surely remove from them their sins, and I will surely admit them to gardens beneath which rivers flow as a reward from Allah. And Allah has with him the best reward. Immediate ان کی دعا جو ہے نا, مومن کی دعا کا اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا, اور اللہ نے ایک فرم جس کو کہتے ہیں نا, ایک پکا وعدہ کیا کہ تمہیں میں سب سے بہتر اجر دوں گا. تو یہ جو اللہ کا وعدہ ہے نا, یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اچھے کام کرتے ہیں, اور ان سے یہ وعدہ کہ تمہارے یہ جو اچھے کام ہیں یہ ضائع نہیں ہوں گے. دس ول ناٹ بی ویسٹڈ اوے. اب یہ وقت ہے ان لوگوں کے لیے کہ لوگ ابھی ہجرت کریں. ہجرت کہاں سے کریں؟ اس چیز کی طرف کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس چیز سے ہجرت کر دیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, اور اس کی جو ہے نا اس کی پسندیدہ چیزوں کی طرف ہجرت کریں. Be not deceived by the activities of disbelievers throughout the land. تو مسلمانوں کو یہاں پہ ایک اور انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ بھائی ان سے زیادہ اوور ویلم مت ہو, ان سے زیادہ متاثر نہ ہو, ان کی مائٹ, ان کی پاور, ان کی فالسہوڈ کو دیکھ کے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. And a brief enjoyment, then their refuge is hell and a wretched resting place. تو جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو فالو کرتے ہیں, الٹیمیٹلی سکسیس تو انہی کی ہوگی. But those who fear their Rabb will have gardens beneath which rivers flow, abiding therein eternally, an initial welcome from Allah, and that which is with Allah is best for the righteous.
تو تقوی والے جو لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، نیک کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ریوارڈ دیتا ہے، بہت کامیابی دیتا ہے، اور آخرت کے اندر تو ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایک قصہ ہے ایک عالم کا، ہی واز ویری رائچس، بڑا نیک شخص تھا۔ وہ ایک بڑے خوبصورت گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جا رہا تھا، اس سے بڑے خوبصورت کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے اور بڑا عطر بھی لگایا ہوا تھا۔ تو ایک کافر نے ان کو روکا، اور وہ کافر جو تھا بڑا ہیگرڈ اور ٹیٹرڈ اینڈ پور، غریب اور بالکل بھوکا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم دیکھو اپنے حال کو تو دیکھو۔ اس نے اس جو گھوڑے پہ جو نیک آدمی تھا اس سے کہا کہ تم اپنے حال کو دیکھو اور تم میرے حال کو دیکھو، اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور مجھے تم کافر کہتے ہو۔ تو وہ جو نیک آدمی تھا نا، اس نے معلوم اس کو کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا کہ آئی ایم گیٹنگ ان دس ورلڈ، یہ تو مجھے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر دے رہا ہے یہ تو میری ایک قید ہے، دس از اے کنفائنمنٹ ان کمپیریزن ٹو جو مجھے اللہ دے گا یعنی کہ ہیئر آفٹر جنت کے دن۔ اور جو تمہیں مشکلات اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر دے رہا ہے تو یہ تو تمہارے لیے جس کو کہتے ہیں نا جنت ہے، ٹو دا ہاررز دیٹ یو ول فیس ان دی ہیئر آفٹر، کہ اس دنیا کے بعد جو تم فیس کرو گے، یہ جو ابھی تمہاری اس ہیگرڈ اینڈ ٹیٹرڈ کنڈیشن جو ہے، یہ تو تمہارے لیے ایک جنت کی کنڈیشن ہے۔ And indeed among the people of the scripture are those who believe in Allah and what was revealed to you and what was revealed to them, humbly submissive to Allah. They do not exchange the verses of Allah for a small price. Those will have their reward with their Rabb. Indeed, Allah is swift in account. So we cannot use the same brush to paint everyone. ان کے یہاں بھی کچھ اچھے نیک لوگ ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کو کے سامنے جھکتے ہوں گے. They are humble in front of Allah. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. O you who believe, be patient and excel in patience and be prepared for the service of truth. Fear Allah that you may be successful. تو یہ آخری آیت ہے اس سورہ آل عمران کی. ایک بڑی جس کو کہتے ہیں انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جو نیک لوگ ہیں، ویل ڈن ان کو کہا جا رہا ہے. ایکسیل ان پیشنٹ، قربانی کے اندر بھی، سیکریفائس کے اندر بھی، کہ یہ جو جتنے بھی جو لوگ اسلام کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں وہ بھی بڑا پیشنٹلی اسٹرائیو کر رہے ہیں، وہ بھی بڑا محنت کر رہے ہیں. تو ہمیں تو ان کو آؤٹ ڈو کرنا ہے. وی ہیو ٹو ایکسیل دیم، وی ہیو ٹو آؤٹ شائن دیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.